بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بہت ہی قابل قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا عنوان ہے مسلم قوم بدترین دور سے گزر رہی ہے. اس کے وجوہات کیا ہیں اور صحیح علاج کیا ہے؟ ایک طائرانہ اور سرسری نگاہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے موجودہ احوال پر ڈالی جائے، برما ہو یا شام، فلسطین ہو یا افغانستان، افریقہ ہو یا امریکہ، عراق ہو یا یمن، ہر ملک اور دنیا کے ہر علاقے میں مسلم قوم تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہی ہے. پورا کرۂ ارض مسلمانوں کے خون سے رنگین کیا جا رہا ہے. اس ظلم و ستم کے دور میں مسلمان کا خون سب سے آسان اور سستا ہو گیا ہے. دنیا کے کسی گوشے سے بھی مسلمانوں کی ہمدردی اور حمایت میں کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے. ایک منظم اور گہری سازش کے ساتھ دنیا کے ہر آباد خطے میں امت مسلمہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ تمام اقوام عالم نے کوئی ٹھوس اور انتہائی خطرناک معاہدہ اور اتفاق کیا ہو، جس معاہدے پر دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام طاقتیں عمل پیرا نظر آتی ہیں. امت مسلمہ کی جان و مال، عزت و آبرو اور دینی و ملی تشخص سب داؤ پر ہیں. مسلمانوں کے اقتصادی ذرائع بھی نشانے پر ہیں، جان بھی خطرے میں ہے، عزت و آبرو بھی پامالی کی دہلیز پر ہے، اور دین و مذہب تو اغیار کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے. تمام اقوام عالم نے یک زبان ہو کر دہشت گردی کو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہر جگہ کے مسلمان شک کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں. مذہبی اور جنسی تشدد کے بھی شکار ہو رہے ہیں. ایک طرف امت مسلمہ کی پوری دنیا میں یہ بدترین حالت ہے، جس سے بالکل صاف نظر آتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ پریشان، مصیبت زدہ، بدنام اور پیچھے مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسری قوم نہیں. دوسری جانب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ مسلمانوں کے حوالے سے، ایمان والوں کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، تم بہترین امت ہو، یعنی دنیا کی سب سے اچھی امت ہو. حالانکہ سب سے اچھی امت اسے کہتے ہیں جسے دنیا میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے. دیگر اقوام جسے نمونہ بنائیں، اس کی پیروی کی جائے، اس کی تہذیب کو اپنایا جائے. نیز وہ ایسی امت ہو کہ خوشحالی کی زندگی گزارے، تمام طرح کی دنیاوی پریشانیوں سے مامون اور محفوظ ہو.
ان میں سے کوئی چیز بظاہر امت مسلمہ میں دیکھنے کو نہیں ملتی جس کی وجہ سے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا رہتا ہے کہ مسلمان بہترین امت کیسے ہیں، جبکہ ہمارا کامل ایمان اور راسخ عقیدہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے فرمان میں کسی طرح کے شک و شبے کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ دراصل یہ جملہ کہ تم بہترین امت ہو اللہ تعالیٰ کا صرف دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر امت کی علت اور اس کا سبب، یا یہ کہیے کہ اس کی شرط اور وصف بھی بیان کیا ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ امت میں یہ وصف باقی ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ شرط امت میں باقی نہ ہو تو یہ امت مقام خیریت سے کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ اللہ جل شانہ نے اپنے مقدس کلام میں اس امت کے بہترین ہونے کا راز یہ بیان فرمایا ہے اخرجت للناس، یعنی یہ امت دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس امت کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ تمام انسانیت کی فکر لے کر زندگی گزارے۔ یہ کتنا ہماگیر مفہوم ہے، اور اس چھوٹے سے جملے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ذمہ داری اس امت کے کاندھے پر ڈالی ہے۔ یہ مختصر سا جملہ پوری زندگی، پوری انسانیت اور اس کی تمام تر ذمہ داریوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اب غور کریں کہ اس امت میں یہ عنصر اور جذبہ اور اس کی عملی شکل باقی رہی یا نہیں۔ یہ آیت ہمیں دعوت محاسبہ دیتی ہے، اور زندگی کے صرف چند گوشوں کا محاسبہ نہیں بلکہ ایک ہمہ جہت محاسبہ کی دعوت دیتی ہے جو تمام شعبۂ زندگی کو محیط ہو۔ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج، دل پریشاں، سجدے بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ جس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ امت اپنے لیے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، صرف اپنی زندگی جینے کے لیے اور صرف اپنے آپ سے مطلب رکھنے کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام اقوام اور مخلوقات اپنی زندگی جینے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور یہ امت دوسروں کی بہبودی کی فکر کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اپنی زندگی تو ایک جانور بھی جی لیتا ہے، اس امت کا امتیاز یہ ہے کہ اسے ایک بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا گیا ہے، ایک ہماگیر، ہمہ جہت ذمہ داری، اور وہ ہے زندگی کے تمام شعبوں میں دیگر لوگوں کی فلاح و بہبود کی فکر کرنا۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جانا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ اس سے مراد صرف عبادات کی فکر نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام مراحل کی فکر ہے۔ اس آیت کے مطابق مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی صحیح اور کامیاب رہنمائی کرنی چاہیے، نقصانات اور خسارے سے انسانوں کو بچانا چاہیے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کی تمام اقوام کی
زندگی کے تمام شعبوں میں خدمت اور رہنمائی کرنا تعلیم کے بغیر ممکن نہیں، لہذا اس سے یہ نتیجہ بآسانی نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا کے تمام مباح اور جائز علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر کسی کی خیر خواہی اور اس کی صحیح رہنمائی اور نقصان سے اسے بچانا ممکن نہیں۔ جب تک مسلمان تعلیم کے میدان میں نمایاں مقام حاصل نہیں کریں گے، وہ خیر امت کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ دینی تعلیم کی جانب بھی توجہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیم وہی حیثیت رکھتی ہے جو حیثیت روح کی جسم کے اندر ہے۔ جیسے روح کے بغیر جسم ایک لاش ہے، اسی طرح اسلامی تعلیم کے بغیر مسلمان بھی لاش ہے یا زندہ لاش کی طرح ہے۔ مسلمانوں کو اس دنیا میں رہبری اور قیادت کا فریضہ انجام دینا ہے، مگر دیگر قوموں کے تہذیبی دھارے میں ضم ہو کر اور ان کے تہذیبی بہاؤ میں بہہ کر نہیں، بلکہ یہ کام اسلامی شناخت اور پہچان کے ساتھ کرنا ہے۔ جیسے دنیا کی ہر ٹیم اپنی الگ شناخت کے ساتھ کام کرتی ہے، رضاکارانہ خدمات انجام دینے والے اداروں کے ممبران کی مستقل پہچان ہوتی ہے، فوج کی الگ پہچان ہوتی ہے، ڈاکٹرز کی الگ پہچان ہوتی ہے، یعنی جتنی ذمہ دار جماعتیں ہیں ان کی ایک الگ شناخت ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایک ذمہ دار ملت اور ایک ذمہ دار قوم ہے، اور اس کی ذمہ داری ہماگیر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ لہذا مسلمان کا اندرون بھی اسلامی تعلیمات سے، اخلاق سے اور عقائد سے پاکیزہ ہونا چاہیے، اور ظاہری وضاقتہ بھی اسلامی تعلیمات کے ساتھ آراستہ ہو، دیکھنے والے کو ایک مسلمان ہر اعتبار سے ممتاز لگے، ظاہر سے، اخلاق سے، معاملات سے اور شب و روز کے معمولات سے دیکھتے ہی معلوم ہو کہ یہ کوئی مسلمان ہے۔ اور ہم دنیا کے اس سفر میں ایسی خوبصورت مثال قائم کریں کہ دنیا والے ہمارے اخلاق و کردار کی مثالیں دینے لگے، ہمارے لباس کی نقل اتاریں اور ہمارے دین و مذہب کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت کی روشنی میں مسلمانوں کی موجودہ پریشان حالی کے پریشانی کے اسباب یہ ہیں کہ وہ لاشعوری اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب انہیں اس ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ وہ اس دنیا میں بسنے والے تمام افراد کے نفع و نقصان کی فکر کریں، مگر وہ اپنی ذاتی زندگی میں گھر کر اپنی اس عظیم ذمہ داری کو بھول بیٹھے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مسلمان تعلیمی اور فنی میدان میں بہت پیچھے رہ گئے، اور تعلیم کے بغیر کسی قوم کی کسی بھی میدان میں صحیح رہنمائی کرنا محض خواب و خیال ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ دین سے ان کا رشتہ بہت کمزور پڑ چکا ہے، چنانچہ دینی تعلیمات، اسلامی طرز زندگی اور اسلامی اخلاق ان کی زندگی سے ختم ہو رہے ہیں، وہ دیگر اقوام کی لادینی تہذیبوں میں فنا ہو گئے۔ لہذا مسلمانوں کو ان تینوں اسباب میں غور کرنا چاہیے اور ان تینوں کی طرف سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی مسلمانوں کا مقدر ہوگی، اور زمین کی سربراہی اور دیگر اقوام کی قیادت و سیادت انہیں حاصل ہوگی۔ وہ ایک قائد امت بن کر دوبارہ ابھر سکیں گے، اور پوری دنیا انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے گی۔
اللہ کا پاک ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ آئندہ کے لیے ہمت ہارو اور نہ موجودہ اور گزرے ہوئے تکلیف دہ حالات پر غم کرو، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان پر قائم رہو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔